اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پچھلے آیت کے ذیل میں چند باتیں رہ جاتی تھیں۔ پچھلے آیت میں ارشاد فرمایا کچھ اوصاف کے حامل لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ ان میں سے بہت سے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ اثیم، بد کردار کی باتوں میں نہ آئے۔ بد کردار وہ ہوتا ہے جو انسانی قدروں سے ناآگاہ ہو۔ عتل، بدخو انسان کے باتوں میں نہ آیا کرو۔ عتل کی تعریف یہ کی گئی ہے العتل العظیم الکفر۔ عتل کفر میں بڑا کردار ادا کرنے والا، اس کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ اس کے بعد کہا ذمیم کی باتوں میں نہ آیا کرو، بدذات کی باتوں میں نہ آیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشرہ ولا فی شعرہ ولا فی لحمہ ولا فی دمہ۔ ولد زنا میں کوئی خیر نہیں ہوتی، نہ اس کے چمڑے جلد میں، نہ بال میں، نہ گوشت میں، نہ خون میں، نہ کسی چیز میں۔ لا فی دمہ ولا فی شیء منہ، اس کی کسی چیز میں خیر نہیں ہے۔ یہ ولد زنا کے عجزت عنہ السفینہ، نوح کا سفینہ جو ہے ولد زنا کو نہیں اٹھا سکا۔ وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ، کتا اور سور کو اٹھایا، ولد زنا کو نہیں اٹھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ان الناصب شر من ولد الزنا، ولد زنا سے بھی ناصبی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں وہ حرام زادے سے بدتر ہے۔ ناصبی بہت بدتر ہے۔ یہ اس کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ مومن انسان کو اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر کرنا چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ ماننا، اہل بیت اطہار کا ماننا، اہل بیت اطہار کو ماننا، دونوں ہو۔ اہل بیت کو بھی مانے، ان کا بھی مانے۔ یہ اہل بیت کا ماننے والے اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا کہنا مانتے ہیں۔ ان کے کہنے کے احکام اہل بیت کے ایک حکم کا بھی پتہ نہیں ہے اور صرف نام لیتے ہیں، اس کو ماننے والا نہیں کہتے۔ اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل بیت کے احکام کو بھی رد نہیں کرتے، اہل بیت کے فرامین کو بھی رد نہیں کرتے، اہل بیت کی طرف سے جو احادیث وارد ہوئے ان کو بھی رد نہیں کرتے۔ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، بہت خوش نصیب۔ فرمایا درج ذیل جو مذکورہ افراد کے مذکورہ اوصاف کے حامل افراد کا کہنا نہ مانو، یہ ان کی باتوں میں نہ آؤ۔
ان کان ذا مال و بنین، اس حوالے سے کہ ان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، جی اس بنا پر کہ مال ہے اولاد ہے، عموماً جن کے پاس مال ہوتا ہے اس کے کہنے میں لوگ آتے ہیں، جی کہاوت ہے کہ مالدار کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے، اس کے باتوں میں آتے ہیں لوگ، اس کے کہنا مانتے ہیں چونکہ مالدار ہے، امیر آدمی ہے، دولت مند ہے، اور اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر نہ مانو کہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے، اگر وہ بذات ہے، اگر وہ یہ مذکورہ صفات کا حامل ہے تو اس کے کہنے میں نہ آؤ، خواہ وہ مال و دولت میں سب سے زیادہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر یہ سارا خطاب جو ہے وہ اپنے رسول سے ہے۔ قرآن کریم کا طرز خطاب یہی ہوتا ہے کہ بعض باتیں جو ہے اپنے رسول سے کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ کریں، تو سمجھانا امت کو مقصود ہوتا ہے۔ رسول کو خطاب کر کے امت کو سمجھانا جو ہے زیادہ مؤثر طریقہ خطاب ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس شخص کے اوپر ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہے، یہ پارینہ ہے، یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسے ویسی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، جی اس قسم کے مذموم صفات والے ہدایت کے دائرے میں نہیں آتے۔ اور تمام معجزات کا مقابلہ، آیات قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی منفی سوچ کے ساتھ۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہاں ان قریب ہم ان کی سونٹ داغیں گے۔ اس متکبر کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے خرطوم کا لفظ استعمال کیا۔ خرطوم سونڈ جو ہے وہ تو سور کی ہوتی ہے، سور کے پاس خرطوم ہوتا ہے، اور اس کے یہاں پر اس کے لیے خرطوم کہا ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم، اس کے سونٹ داغیں گے ہم، جی اس میں دو وہ تحقیر اور تذلیل اور ذلت آمیز خطاب ہے یہ۔ اول تو سونڈ کہا جو سور کا ہوتا ہے، ثانیاً جو ناک جو ہے، ناک ہوتا ہے انسان کی عزت و آبرو کا مقام ہوتا ہے، جی اس کے ناک رگڑوا دیا کہتے ہیں، ناک رگڑوانا، ناک انسان کی، اس کے ناک اونچی، ناک عزت کے لیے لفظ استعمال کیا، عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی کی تذلیل کرنا ہے تو پھر ناک کی طرف جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس قسم کے ذلت آمیز اوصاف کے مالک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے سونڈ داغیں گے، یہ ان کے سونڈ کو جو ہے وہ داغ کر کے جلا کر کے رکھ دیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ نہ بلونا، ہم نے ان کو آزمایا، البلاء آزمانے کو کہتے ہیں، اور صرم لیصرمنہا، صرم جو ہے پھل کاٹنے کو کہتے ہیں،
کاٹنے کو سرما کہتے ہیں۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل مکہ کو اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے یمن کے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، بزرگ شخص تھا، اس کے باغ تھے، باغ میں درخت تھے، پھل لگے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جب پھل کاٹتے تھے تو غریبوں میں جو زائد ہے اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد ان کے اولاد میں سے اکثر نے کہا کہ ہم نہیں غریبوں کو دیتے، ہم خود رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک نے کہا نہیں، ہم باپ کی سیرت پر چلتے ہیں۔ اس گو مگو میں وہ پھل کاٹنے کا دن آ جاتا ہے، وہ پھل کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، اور رات کو یہ سب جو ہے بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں صبح کو ہم جاتے ہیں پھل کاٹتے ہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، اور آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ ادھر ان لوگوں نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا اس سال، اور صبح کو وہ باغ کاٹنے کے لیے جاتے تھے۔ باغ کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے کوئی بجلی گری تھی اور پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا ہوا تھا، کالصریم، کٹی ہوئی فصل کی طرح، کچھ نہیں باغ میں۔ چنانچہ وہ مسکینوں کو محروم رہنے کا فیصلہ لے کر سو جاتے ہیں، ادھر رات کو باغ جو ہے وہ نابود ہوتا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی۔ فَتَنَادَوْا، بھائی تھے نا، کئی ایک بھائی، اب بھائی چلو، آؤ چلو باغ کی طرف اٹھو چلو، تنادو، آوازیں دی۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے، صارم پھل توڑنا، ان کنتم صارمین، اگر تم نے پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ ان اغدوا غداً، سویرے چل پڑو، علی حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ گفتگو بھی آواز بھی نیمی رکھتے کہ دوسرے لوگ نہ سنیں، کہ مسکین نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، چنانچہ وہ خود مسکینوں کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے۔ وغدوا، سویرے پہنچ گئے، علی حرد، روکنے پر، قادرین، قادر سمجھتے ہوئے، مسکینوں کو روکنے پر ہم قادر ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے۔ حردن، روکنے، یہ فلما رأوها، پھر وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کھیتی پر، باغ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ کہا کہ وہاں کوئی فصل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو ہماری جگہ نہیں ہے۔
فلما رأوها قالوا إنا لضالون، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، ہمارا باغ جل گیا ہے۔ یہ باغ کا نشان تک نہ ملنے پر انہوں نے شروع میں تو یہ خیال کیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی غیر آباد جگہ پہنچ گئے ہیں۔ بعد میں ہوش میں آیا، دیکھا کہ جگہ تو وہی ہے، جگہ ہم راستہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہم باغ سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا ہی باغ ہے جو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مسکینوں کو ان کا حصہ نہ دینے سے ہمیشہ تباہی نہیں آیا کرتی۔ یہ نتیجہ اخذ کریں، جبکہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، سادات کا حق نہیں دیتے، اور ارب پتی ہیں، ارب پتی، اور ان کی دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی تباہی نہیں آتی، کوئی آگ ماک نہیں لگتی۔ کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ جی، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا جہاں پر غریبوں کو ان کا حق ملا کرتا تھا۔ یہاں سے باغ کے پھل کاٹنے کا جو موسم آتا تھا، اس کے ساتھ بہت سے مسکین غریبوں نے اپنے امیدیں جو ہے وابستہ کر رکھی تھی، انتظار کر رہے تھے کہ باغ کٹے گا، پھل کٹے گا، ہم کو حصہ ملے گا، انتظار۔ تو ان کے آس اور ان کی امیدیں جو ہے وہ کاٹ دی، امیدیں کاٹ دی۔ غریبوں کو کچھ نہ دینا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح تباہی نہیں آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تباہی نہیں آتی غریبوں کو کچھ نہ دینے سے، غریبوں کی امیدیں کاٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ مختلف ہے۔ یا اب بھی اگر کوئی امیدیں کاٹ دے، ان کو ہمیشہ دیتے تھے، اور بیٹا آیا اور اس نے دینا بند کر دیا، تو اس کا کارخانہ ٹھپ ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر باپ جو ہے وہ خیرات کرتا تھا غریبوں کو، اور بیٹے نے خیرات بند کر دیا، وہ بیچارے انتظار میں تھے کہ بس وہ آ جائے گا، مال آ جائے گا اور ہمارے لیے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور بیٹوں نے دینا بند کر دیا، تو بیٹوں کے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ دیکھا بھی ہے ہم نے، یہ بہت سارا دیکھا ہے، اور یہ واقعہ آپ آزما کے دیکھ لیں، ایسا بہت ہوتا ہے۔ مسکینوں کی آہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، مسکینوں کا آہ بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسکینوں کی دعا میں بھی بڑی طاقت ہے۔ وَبِمُنَاجَاتِ فُقَرَائِكَ، مجھے واسطہ ہے تیرے محتاجوں کے مناجات کا واسطہ، ذریعہ وسیلہ بناتے ہیں، دعا میں ہے وسیلہ بناتے ہیں۔ غریبوں کے مناجات، غریبوں کی دعا، غریبوں کی آہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعا قبول کرو۔ کیا بات ہے بھائی، واسطہ، شفاعت، اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ غریب پروری کا کتنا مقام ہے، غریب پروری کا کتنا مقام ہے، غریبوں کی دعا کا کتنا اثر ہے انسان کی زندگی کے لیے، بہت بڑا اثر ہے۔ وہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے،
تو جہنم کے داروغے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، ہاں بھائی کیا ہوا تمہیں، کس چیز نے جہنم کی طرف دھکیل دیا تم کو؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دیکھو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تھے، اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اور غریب، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ غریبوں کا حصہ ہے نا جی، اللہ کی عبادت اور غریبوں کی مدد، یہ ہے بندگی کے دو شعبے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے۔ اپنی زندگی میں یاد رکھو اس چیز کو، غریب پروری کو یاد رکھو، اور اس کے ابھی سے عادت ڈالو۔ غریب پروری کی جو صفت ہے، خاصیت ہے، اس کو پروان چڑھاؤ اپنے اندر۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قال اوسطهم، ان میں سے، ان بھائیوں میں سے، اوسط بھائی نے کہا۔ لفظ اوسط، قال اوسطهم، ان میں سے جو اوسط بھائی نے کہا۔ اوسط کیا ہوتا ہے؟ اعتدال والا، زیادہ سمجھدار انسان، جو ان میں سے جو زیادہ سمجھدار تھا، اعتدال والا تھا۔ اس نے کہا تھا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا۔ جی، لفظ اوسط کو یاد رکھو، یہ لفظ جو ہے وہ اعتدال کے لیے، سنجیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازے، اوسط۔ اور کہا جاتا ہے انہ کان من اوسط قومہ، وہ اپنے قوم میں سب سے زیادہ اعتدال والا سمجھدار انسان تھا۔ اوسط قومہ، قوم کا سمجھدار انسان۔ جی، قال اوسطہم، ان میں سے سمجھدار انسان نے یہ کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن میں ہے نا، ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم کو سمجھدار امت بنا دیا ہے، کہ تم اس قابل، ہم نے کہا ہے قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس امت کو، باقی تمام امتوں کو معجزات جو ہے وہ سمعی بصری، جو ابتدائی تعلیم والوں کے لیے سمعی بصری ذرائع استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کیا گیا، سمعی بصری معجزہ دے دیا۔ عصا کا اژدہا بننا، خطرناک اژدہا، یہ سمعی، یہ بصری ہے، بصری نظر آنے والا معجزہ۔ اور ادھر اس امت کو عقلی معجزہ قرآن دے دیا ہے، اس لیے کہ یہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم عقل مند امت ہو۔ تم کو اب سمعی و بصری ذریعوں سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی ذریعوں سے سمجھانے، اور معجزہ دیا قرآن، جو سمعی بصری نہیں ہے بلکہ عقلی ہے۔
قال اوسطہم، ان میں سے جو زیادہ معتدل شخص تھا، لولا تسبحون، تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس ارادے سے توبہ کرو، اس بری نیت کو چھوڑ دو، تم نے اس بری نیت کی، یہ تباہی تمہارے سر پر آ گئی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اور لوگوں نے گناہ کا اعتراف کیا کہ پاکیزہ ہے ہمارا رب کہ ہم ظالم تھے، ہم نے تجاوز کیا، ہم نے غلطی کی، ہم کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔